حضرت علی نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آواز بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھلا نہیں سکتے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والے صحیح فیصلہ سے، جھوٹ عزت سے، اور جلد بازی کامیابی سے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کس کام کا؟ کسی کی بھی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیوں نہ کہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا جواب دینا ہوگا۔ سوائے اپنے رب کے کسی سے امید مت رکھو، اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز کا خوف نہ کھانا۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچائیں۔ جسے تقدیر پہ یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھانپ سکے: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کے نظروں سے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، کیا جانور اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور، جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ اس کے بعد اگر تم اس کو زبردستی اپنا بنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیوں نہ کہ قدرت کا یہ قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہو۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو زیادہ عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہو تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیوں نہ کہ میں نے بہت عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا ہے۔ عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہوتا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ آمین۔